بما کانو یکذبون، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ وہ جھوٹ کیا بولتے تھے؟ وہ جھوٹ اس طرح بولتے تھے کہ وہ یہ ظاہر کرتے تھے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ہم حضور کی شان و عظمت کو مانتے ہیں، ہم بھی حضور کی تعریف کرتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ حضور کی تعریف سن کر اور حضور کی شان و عظمت دیکھ کر اور مسلمانوں کے تعظیم کے انداز کو دیکھ کر وہ جلتے تھے، اور دل سے وہ چاہتے تھے کہ مسلمان حضور کی تعظیم و توقیر چھوڑ دیں۔ تو یہ ان کا جھوٹ تھا، ان کی انہیں سزا دی جائے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہاں پر مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ بات تو منافقین کی ہو رہی ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب کا ذکر ہے، اور اس دردناک عذاب کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ جھوٹ انتہائی بری چیز ہے، انسان کو چاہیے کہ اس کا ظاہر باطن یکساں اور روشن ہو اور وہ ہر معاملے میں سچ بولے۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ توبہ آیت نمبر 119 میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سنن ابی داؤد دوسری جلد صفحہ نمبر 325، حدیث نمبر 4989، مسلم شریف 2607 اور ترمذی شریف حدیث نمبر 1972، اور یہی حدیث بخاری شریف میں بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الصدق یہدی الی البر، بے شک سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور بے شک نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا، بے شک آدمی ضرور سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے یہاں اسے صدیق یعنی بہت سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اور بے شک جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور بے شک گناہ جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، بے شک آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے یہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے، یعنی بہت بڑا جھوٹا اسے لکھ دیا جاتا ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل دوسری جلد صفحہ نمبر 364 پر ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت تک بندے کا ایمان مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ جھوٹ کو ترک نہ کر دے، حتیٰ کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، اور ریا کو ترک کر دے خواہ وہ اس میں سچا ہو۔ جھوٹ بولنے کی بہت زیادہ مذمت ہے۔ بخاری شریف پہلی جلد صفحہ نمبر 185، حدیث نمبر 1386، حضرت سمورہ بن جندب راوی ہیں، فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی صلاۃ اقبل علینا بوجہہ،
جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے تو آپ ہماری طرف اپنا چہرہ مبارک فرماتے، فقال، پھر فرماتے، من رأى منکم اللیلۃ رؤیا، تم میں سے کون ہے جس نے رات کو خواب دیکھا؟ قال فإن رأى أحد قصها، پھر اگر کسی نے خواب دیکھا ہوتا تو وہ اس خواب کو بیان کرتا۔